الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سیریز میں آج ہمارا 22واں پروگرام ہے، اور آج ہم 4 صورتوں کے مطالب کا تجزیہ کریں گے، جن میں سے پہلی صورت سورہ السجدہ ہے اور 21واں پارہ ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے۔ ابھی ظلم و ستم شروع نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ پہل مشرکین کے کانوں تک پہنچنا شروع ہوئی تھی، لہذا اس صورت کا جو بنیادی فوکس ہے اور اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے، اس کا جو عمود ہے، وہ دعوت ہے، اور دعوت میں بھی نصیحت اور فہمائش کا رنگ غالب ہے، اور بڑے دل نشین انداز سے توحید، رسالت اور آخرت پر بحث کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک یک رنگی ہے، ہم آہنگی ہے، اور یہ یک رنگی اور ہم آہنگی مرہون منت ہے، اس لیے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، اللہ واحد و قہار۔ اگر اس کے الہ کئی ہوتے تو پھر اس کے اندر تضاد موجود ہوتا، پھر اس کے اندر یہ یک رنگی اور یہ ہم آہنگی نہ ہوتی۔ اور اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو شبہات تھے، جو ان کے اعتراضات تھے، ان کا بھی جواب دیا گیا۔ چونکہ یہ دعوت بالکل نئی تھی تو کفار مکہ انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، اور ہر مجلس میں، ہر بیٹھک میں، ہر پنچایت میں اس پر بات چیت ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جب بات ہوتی تھی تو پھر لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے، اور اس کے بنیادی عقائد پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ ہمارے ہی درمیان ہمارے ہی جیسا ایک نوجوان وہ اٹھتا ہے جس کی زندگی ہمارے سامنے گزری ہے، اور وہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں قبر میں دفن کر لیں وہ دوبارہ اٹھائیں گے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت بھی قائم ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور جہنم بھی قائم ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ وہ اعتراضات ہیں جو کہ وہ کرتے تھے، یعنی توحید پر بھی اعتراض، اور آخرت پہ بھی اعتراض، رسالت پہ بھی اعتراض، یعنی موت کے بعد بعثت پہ بھی اعتراض۔ تو ان اعتراضات کے جواب دیا گیا، اور انسانوں کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انتظام کیا ہے اس کا ایک جزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے پیغمبر بھیجتا ہے۔ اسی طرح مخالفین کو اور مخاطبین کو خاص طور پر دعوت دی گئی کہ وہ عقل سے کام لیں، تفکر کریں، تدبر کریں آیات کائنات پہ، تدبر کریں زمین و آسمان کی تخلیق پہ، تدبر کریں سورج اور چاند کے مدار پر اور اس کے آنے جانے پر، اس کی یعنی گھومنے پر، اور ایک مدار میں گھومنے پر، اور زمین و آسمان کے انتظام پر غور کریں، اور پھر اپنی پیدائش پر غور کریں، اپنی بناوٹ پر غور کریں، اور پھر ان کے سامنے ایک نقشہ رکھا گیا جنت کا اور جہنم کا، اور بتایا گیا کہ اگر تم لوگ ایمان لے کے آؤ گے، رب کی توحید کا اقرار کرو گے، اپنی زندگی کے اندر وہ تبدیلی لے کے آؤ گے جو اللہ تعالیٰ تم سے تقاضا کرتا ہے، اور جو اس کا رسول جس کی تعلیمات دے رہا ہے، تو تمہیں ایک اچھا مستقبل ملے گا، تمہیں ایک اچھا گھر ملے گا جنت میں، اور پھر اس کی نعمتیں۔ اور اگر خدا نخواستہ انکار کرو گے اور اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہو گے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس عذاب کا ایک منظر بھی کھینچ دیا گیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا یہ کفار اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور آپ صبر اور استقامت کے ساتھ ان کے سامنے دعوت کا فریضہ سر انجام دیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب اس
گروپ کی آخری صورت ہے، اور اس صورت میں یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں 3 اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو غزوہ احزاب ہے، دوسرے غزوہ بنو قریظہ ہے، اور تیسرے حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنین کے جو عائلی معاملات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہدایات دی گئی۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ 3 ہجری میں شوال 3 ہجری میں احد کے میدان میں مسلمانوں اور مشرکین کا مقابلہ ہوا، اور اس میں اگرچہ وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوا اور مسلمانوں کے 70 ساتھی شہید ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچے، لیکن یہ جو لڑائی تھی کوئی فیصلہ کن لڑائی نہیں تھی، اور اس نے کوئی کفار کے حق میں کوئی پانسا پلٹ نہیں دیا تھا، بلکہ اسٹیٹس کو ایک لحاظ سے برقرار تھا، اور کفار کو مدینہ پر کوئی برتری حاصل نہ ہو سکی۔ اس کا احساس مکہ واپس جا کر ابو سفیان کو ہو گیا کہ انہوں نے اتنا بڑا سفر کیا، اتنا بڑا معرکہ کیا، اور ان کو ایک موقع ملا تھا، وہ مسلمانوں کی قوت کو جڑ سے اکھاڑ سکتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی غزوے کے بعد یہودیوں کا قبیلہ بنو نضیر تھا، اس کو ان کی شرارتوں کے باعث مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو ان یہودیوں نے شرارت کر کے پھر مسلمانوں کے خلاف پورے عرب کی ایک اجتماعیت جمع کی، اور اس اجتماعیت میں یہود کی سازشیں اور ان کا پیسہ انوالو تھا، اور اس میں مشرکین عرب کے جو باقی مشرک قبائل تھے، بنو غطفان وغیرہ، وہ بھی شامل تھے، اور اس میں مشرکین مکہ بھی شامل تھے، اور اس کے اندر جو اس کی سازش کا تانا بانا بننا تھا، وہ بنو نضیر اور بنو قینقاع کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ادا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ سے نکالے گئے تھے، اور وہ بغض اپنے دل میں رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر مکہ کے اندر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ تم جب تک مکہ مدینہ کی بستی قائم ہے، اور جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ قائم ہے، اور جب تک ان پر کوئی فیصلہ کن وار نہیں کیا جاتا، تو یہ خطرہ تمہارے سروں سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اور پھر دوسری بات یہ سمجھائی کہ اکیلے مشرکین مکہ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکیں۔ اگر بگاڑنا ہوتا تو عہد میں بگاڑ دیتے، لیکن نہیں بگاڑ سکے، اس لیے اب انہیں کوئی اتحاد کی راہ نکالنی چاہیے۔ چنانچہ یہود نے، بنو غطفان نے اور قریش نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ اکٹھے یک بارگی مدینہ پر حملہ آور ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برابر اطلاعات مل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ قریش اور بنو غطفان اور یہود انہوں نے یہ سازش کی ہے، اور وہ مدینہ پر یک بارگی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شورا میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فارس میں جب ایسی صورتحال ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی دفاعی جنگ لڑنی پڑتی تھی، تو ہم شہر کے باہر جو راستے ہوتے تھے اس میں خندق کھود دیتے تھے، تاکہ وہ ایک دفاعی مورچے کا کام دے اور دشمن اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو اپروو کیا، اوکے کیا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ کے ایک پورا جو راستہ ہے تقریباً 3 میل چوڑی، 3 میل لمبی خندق کھدوائی، جو اتنی چوڑی تھی کہ کوئی گھوڑا بھی اسے پھلانگ نہ سکے، اور اتنی گہری تھی کہ کوئی شخص اس میں اتر کر بغیر سہارے کے اوپر اس کے لیے آنا محال ہو، اور اس کا ملبہ بھی مدینہ کے اندر کی طرف پھینکا گیا۔ دوسری طرف لاوے کی چٹانیں تھیں، اور پیچھے بنو قریظہ کے باغات تھے، اس لیے عملاً مدینہ محفوظ ہو گیا اس خندق سے۔ جب قریش اپنے لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 10 سے 12 ہزار تھی، وہ مدینہ پہنچے، تو آگے ان کے لیے غیر متوقع صورتحال تھی۔ وہ تو لڑائی کے لیے آئے تھے، اور 2-4 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ انہوں نے اس معاملے کو ختم کرنا تھا۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ خندق ہے، اور خندق کا انہوں نے محاصرہ کرنا ہے، اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے بادل نخواستہ مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ بھی بڑا
ایک مسلمانوں کے لیے ایک نفسیاتی ایک جنگ تھی، اور مسلمان ایک خوف کی کیفیت میں انہوں نے یعنی ماہ گزارا۔ بالآخر 1 مہینے کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد کی، کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ آپس میں منتشر ہو گئے، اور اس کے پورے واقعات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، اور اس کے نتیجے میں وہ آپس میں اختلافات کے شکار ہو کر میدان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب کی۔ یہ گویا اخلاقی لحاظ سے پورے عرب پر، جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کے ایک روب کا ایک اثر تھا، اور روب قائم ہو گیا مسلمانوں کا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ مسلمان ایک ایسی حقیقت ہیں کہ جن کو اب زور سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دے دی کہ اس کے بعد یہ قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے، یہ تم پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ تم ان پر حملہ آور ہوگے۔ اس غزوہ احزاب میں یہودیوں کا جو آخری قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ مدینہ کے اندر، انہوں نے شرارت کی اور آخر میں بدعہدی کی، لہذا جو ہی غزوہ احزاب ختم ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا رخ کیا اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ کا جب محاصرہ شدت پکڑ گیا تو پھر انہوں نے خود ہی یہ اشارہ دیا کہ مسلمانوں کے اندر جو انصار ہیں، ان کا قبیلہ اوس، اس کے جو سردار ہیں وہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اوس قبیلے کے سردار تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کر دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگرچہ حلیف تھے یہودی قبائل کے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جلیل القدر مسلمان تھے، انصاری صحابی تھے، تو انہوں نے اور ساری صورتحال ان کے سامنے تھی، اور بنو قریظہ کی بدعہدی ان کے سامنے تھی، ان کی بغاوت ان کے سامنے تھی، لہٰذا انہوں نے یعنی یہود ہی کے قوانین نے بغاوت، یعنی یہودیوں کے قوانین میں، ان کی شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص بغاوت کرے گا، جو باغی ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ تو ان کی شریعت کے مطابق ان کو یہ سزا سنائی کہ ان کے جو قابل جنگ مرد ہیں، ان کے جو بالغ مرد ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور باقیوں کو جو ہے وہ لونڈی غلام بنا لیا جائے، اور ان کے جو اسباب ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں۔ چنانچہ ان پر یہ فیصلہ نافذ کر دیا گیا، اور اس طرح بنو قریظہ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس صورت میں تیسرا واقعہ نکاح زینب کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور یہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی وہ بہو کے برابر ہوتی ہے، اور گویا اس سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ اب ایک تو اس روایت کی اصلاح کرنی تھی، اور یہ بتانا تھا کہ اسلام میں اصل نسب جو ہے وہ حقیقی باپ سے چلتا ہے، منہ بولے باپ سے نہیں چلتا۔ تو جب حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح براہ راست خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس پر منافقین نے طوفان اٹھایا، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا جتنی بھی غلط رسومات ہیں ان کے اختتام کے لیے اب ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کر دی جائے۔ اس کے بعد وہ مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی، فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ درود پڑھتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صلاۃ کے یہ لفظ، اس کے 3 معنی، ایک مطلب ہے قریب کرنا، ایک مطلب ہے رحمت بھیجنا، اور ایک مطلب ہے دعا کرنا۔ تو صلاۃ کا
جب مطلب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قریب کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی رحمت کی. اور جب یہ فرشتوں کے لیے آتا ہے یا بندوں کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فرشتوں نے آپ کو اپنے قریب کیا، آپ پر کے لیے رحمت کی دعائیں کی اور آپ کے لیے دعا کی اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اپنے نبی پر رحمت کرتا ہے، اپنے نبی کو قریب کرتا ہے، تم بھی اس نبی کو قریب کرو، اس نبی کی عزت اور احترام کرو، ان کے لیے رحمت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اور ان کے لیے دعا کرو. اور آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور تم ان پر سلام بھی بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور بے شک اور جب یہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود بھی ہمیں سکھا دیجئے، صلوات بھی ہمیں سکھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بخاری مسلم کی صحیح اسناد سے یہ روایات موجود ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کو درود سکھایا، اور وہ درود اس کے جو الفاظ آتے ہیں جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اس کی پوری ایک احادیث کی کتابوں میں اس کے فضائل کے حوالے سے ابواب موجود ہیں، اور وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کسی اور موقع پہ بات کی جا سکتی ہے. آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان پر اس دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی قصور کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ ایک بہت بڑا بہتان اپنے سر لیتے ہیں اور ایک بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں. آگے فرمایا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جلباب، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے. جب وہ گھر سے نکلے تو نظر آ جائے کہ کوئی شریف زادی جا رہی ہے، اور کسی فاسق اور فاجر کو، کسی شریر آدمی کو یہ جرت نہ ہو سکے کہ وہ انہیں چھیڑ سکے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یہ گویا گھر سے باہر کا پردہ ہے کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ وہ ایک بڑی چادر لے کر اپنا گھونگھٹ نکال لے اور اپنے پورے جسم کو اس میں لپیٹ کر چلے، سوائے آنکھوں کے اس کے چہرہ بھی نظر نہ آئے، تاکہ یہ پہچان لی جائیں اپنے اس لباس سے کہ یہ شریف زادی ہیں اور کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے. آگے منافقین کو الٹیمیٹم دیا گیا، لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر یہ منافق یہ باز نہ آئے، یعنی گویا منافقین کا یہ روش ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارتعاش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اہل ایمان کو ستانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول کی عزت ناموس اور تحفظ، عزت اور ناموس پر بات کرنا اور اس کو ہدف اور تنقید کا نشانہ بنانا، یہ منافق کا کام ہے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے.
فرمایا اگر یہ منافقین سے باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، یا وہ لوگ جن کے دلوں میں شرک اور کفر اور نفاق کی بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ کے سازشی لوگ یعنی یہود، لنغرینک بہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ آپ کے علاوہ کہیں پناہ حاصل نہیں کر سکیں گے، ملعونین، یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی پائے جائیں، اخذوا، انہیں اریسٹ کیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہاں واضح طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم نازل ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اہل ایمان کو ایذا پہنچاتے ہیں، غلط بہتان لگاتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اس تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا اہل ایمان پر غلط بہتان لگاتے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، اور اگر اپنی سازشوں سے باز نہ آئے تو انہیں پکڑا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے، ان پہ مقدمہ چلا کر، لیکن یہ کام کرنا اسلامی ریاست میں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو تم سے پہلے لوگوں میں گزر چکی ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، اور سورہ سبا سے سورتوں کا 5واں گروپ شروع ہوتا ہے، اور یہ صورتیں سورہ محمد، فتح اور الحجرات پر ختم ہوتی ہیں۔ سورہ سبا سے شروع ہونے والی یہ صورتیں الحجرات پر ختم ہوتی ہیں، یہ گروپ، اور اس کی آخری 3 صورتیں وہ محمد، فتح اور حجرات ہیں۔ اس گروپ کا جو بنیادی فوکل پوائنٹ ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت ہے۔ اس دعوت کے قیام کے لیے جہاد اور جدوجہد اور نئی بننے والی اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرت کے لیے احکامات بھی اس میں موجود ہیں۔ سورہ سبا میں جو مکی صورت ہے، اور یہ بھی تقریباً انہی حالات میں نازل ہوئی تھی جس میں سابقہ صورت السجدہ نازل ہوئی ہے، تو ان صورتوں میں بھی بنیادی طور پر فہمائش اور نصیحت یہ شامل ہے، اور اسی دعوت کے لیے مختلف انداز میں بات کی گئی۔ اس صورت میں قوم سبا کا ذکر بھی ہے۔ فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی، یعنی سبا قوم کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی موجود تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، وہ 2 باغ دائیں اور بائیں، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اور پیو اپنے رب کے رزق کو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، ایک پاکیزہ میدانی زمین، زرخیز زمین، ورب غفور، اور بخشنے والا رب۔ فاعرضوا، لیکن انہوں نے منہ موڑا، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر ایک بند توڑ سیلاب بھیجا، وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل، وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل حمث واثل وشیء من صدر قلیل، ذلک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ قوم سبا کا ذکر ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ یہ قوم سبا کون تھی؟ اگر آپ نقشے پر آج دیکھیں تو آج کل جو جزیرۃ العرب ہے اور جو سعودی عربیہ کا نقشہ ہے، اس کے بالکل جنوب میں یہ جہاں آج کل یمن کا علاقہ ہے، یہ قوم سبا کا علاقہ تھا، اور یہ آج سے 4000 سال پہلے کی ایک تہذیب گزری ہے، بڑی شاندار تہذیب ہے، اور اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو خصوصیت دی تھی زراعت کی، کہ یہ ایگریکلچر میں بہت ایڈوانس تھے، اور اس زراعت کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا۔ ان کا جو کیپٹل تھا، ان کو جو دارالحکومت تھا معارب، اس کی مضافات میں انہوں نے
بارشوں کے پانی سے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا، اور محققین یہ بتاتے ہیں، ریسرچرز یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈیم ہمارے ہاں کے استوربیلا ڈیم سے بڑا ڈیم تھا، اور اس ڈیم کو وہ سارا سال پانیوں سے بھرا رہتا تھا، اور اس سے انہوں نے نہریں نکالی تھی، اور نہروں کو انہوں نے پورے ملک میں پھیلا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک سرسبزی اور شادابی کی کیفیت آ گئی تھی، اور فصلیں لہلہاتی تھیں۔ اور یعنی اس طرح جو نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے کہ جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں یعنی باغات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے بیچوں بیچ ایک شاہراہ جا رہی تھی، اور اس شاہراہ کے دائیں طرف دیکھو تو باغات ہی باغات، اور بائیں طرف دیکھو تو باغات ہی باغات۔ اس چیز کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو راولپنڈی اسلام آباد سے لاہور کے موٹر وے پر اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ جو ہی یہ بلکسر کا انٹرچینج کراس کریں آپ، تو اس کے بعد لاہور کے مضافات تک آپ دائیں دیکھیں تو آپ کو سرسبزی نظر آتی ہے، آپ بائیں دیکھیں تو آپ کو کھیتی کھیت نظر آتے ہیں، گویا دائیں اور بائیں بالکل ہموار زمین ہے جس پر کبھی پھل ہوتی ہے، کبھی باغات ہوتے ہیں۔ تو گویا اس طرح کی ایک زرخیز زمین اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور انہوں نے اس کو سیراب کرنے کے لیے اور اسے ایریگیٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بند بنایا تھا۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، محققین بتاتے ہیں، اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے غالباً اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کیپٹل معارب میں آج سے 4000 سال پہلے 32 منزلہ عمارت بنائی تھی۔ یعنی انجینئرنگ میں بھی یہ بہت آگے تھے، آرکیٹیکچر میں بھی یہ بہت آگے تھے، اور پھر ان کا جو خوشحالی ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایندھن کے طور پر سندل کی لکڑی استعمال کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لکڑیوں میں سندل کی لکڑی بہت نایاب بھی ہے اور بہت مہنگی بھی ہوتی ہے، اور جب وہ جلائی جاتی ہے تو اس کی خوشبو آتی ہے، لیکن یہ ایندھن کے طور پر سندل کی لکڑی کو استعمال کرتے تھے۔ اچھا، اس کا پوری ایک ساحلی پٹی ہے، وہاں سے جہاز جاتے ہیں، تو یہ آتا ہے روایات میں کہ جب جہاز ان کے علاقے میں، سمندر کے اس علاقے میں داخل ہوتا تھا جو ملحق تھا قوم سبا کے ساتھ، تو ہوا کی خوشبو سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ ہم قوم سبا کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ گویا اتنی خوشحال لوگ تھے، امن تھا، سکون تھا، رزق کی فراوانی تھی، اور ان کو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور ان کے پاس پانی کے وافر ذخائر تھے۔ اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ وَاشْكُرُوا لَهُ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ، اللہ نے تمہیں ایک زرخیز زمین دی ہے، وَرَبٌّ غَفُورٌ، اور بخشنے والا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ اپنی عطائیں اور نوازشیں تم پر کیے جا رہا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا، انہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ایک ایسا سیلاب بھیجا جس نے ان کا وہ بند توڑ دیا۔ یعنی وہ پانی سے لبالب جو بھرا ہوا ڈیم تھا اس کے اندر شگاف پڑ گیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ تصور کریں، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے، یہ تربیلا ڈیم جو پانی سے بھرا ہوا ہو، لبالب ہو، یہ ٹوٹ جائے تو پھر نوشہرہ تک اور جہلم تک آپ کو زمین نظر نہیں آئے، سب کچھ وزیر آب آ جائے گا۔ تو یہی ہوا وہاں پر کہ ان کی وہ پوری کی پوری زرخیز زمین وہ زیر آب آ گئی، اور ان کی وہ ساری کی ساری فصلیں وہ اجڑ گئیں، اور وہاں پر جب سیلاب جاتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ وہ مٹی بھی جاتی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ وہ اس کا پورا وہ گند بھی جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کی وہ زرخیزی بھی ختم ہو گئی، ان کی وہ باغات بھی تباہ ہو گئے، ان کے مکانات بھی اجڑ گئے، اور اس طرح وہ پورا کا پورا ملک اس کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی تھی۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی صورت مکی صورت ہے اور مکہ کے زمانہ اول میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ
اسی طرح کفار کی جو چال بازیاں ہیں ان کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو رن کر رہا ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے، تو اس کے پس پشت اور بالکل پس پردہ جو مخلوقات ہیں ان میں سے ایک مخلوق ملائکہ کی بھی ہے، اور ان ملائکہ کی صفات پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے لیے اپنی رحمت کو کھلا کر دے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے اپنی رحمت کو روک لے تو کوئی اس بندے پر اللہ کے علاوہ کوئی اور رحمت کر نہیں سکتا۔ اور اسی لیے انسانوں کو کہا گیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر کی ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے آسمانوں اور زمین میں جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تمہیں بارش کی صورت میں اگر رزق دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، زمین کی زرخیزی کی صورت میں اگر رزق دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اچھے موسم کی صورت میں اگر رزق دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اچھی آب و ہوا کی صورت میں اگر رزق دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں دھوکہ کھاتے ہوئے جا رہے ہو۔ وَإِن اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات کا پلٹایا جانا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے۔ ایک انسان جب لوگوں کا خیر خواہ ہو، جب لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے رہا ہو، تلقین کر رہا ہو، اور اس کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر تھے اور لوگوں کو ان کے فائدے کی بات بتا رہے تھے، لوگوں کو ان کے نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا۔ دنیا میں انہوں نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت نہیں دے دینی تھی، کوئی سرداری بادشاہت نہیں دے دینی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس انکار پر اور اس تکذیب پر دل گرفتہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں، اس سے پہلے انبیاء اسی راستے پہ چلے ہیں، اور انبیاء کی کثیر تعداد کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ گویا انسان آسانی سے ہدایت قبول نہیں کرتا، یہ انسان آسانی سے یہ نصیحت قبول نہیں کرتا، اپنے فائدے کی بات اسے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں ساری زندگی یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے آپ کو ایسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کو ایک دفعہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تم سے سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو پھر یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے، یعنی شیطان۔ تو گویا یہ دنیا کی چمک، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی رنگینیاں اور مصروفیات، یہ تمہیں اللہ سے اگر غافل کر دیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے فریب میں تم آ جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ From the very first day, since the beginning, since your birth، تمہارا پیدائشی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ دوزخ والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو بھلا اس شخص کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو۔ انسان کر برائی رہا ہوتا ہے،
لیکن اس کا نفس اسے بتا رہا ہوتا ہے، اس کا قبیلہ اسے بتا رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ اسے بتا رہے ہوتے ہیں، شیطان اس کے کانوں میں وسوسے کر رہا ہوتا ہے کہ تم بہت ٹھیک کر رہے ہو، تم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، شاباش واہ واہ، زبردست، تھمز اپ۔ اس قسم کی چیزیں شیطان اور اس کے حواری دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے من کان یرید العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، اور تم میں سے کوئی عزت کا طلبگار ہے تو پھر عزت تو ساری کی ساری وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہی وہ مطالب ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔